اب چلتی ہوں ساحل ادیم صاحب، آپ کے خیال میں معاشرے میں دین صرف ریچولز کا نام کیوں بن کر رہ گیا ہے؟ سر دیکھیں، دین کا اصل پیغام تو یہ تھا نا، جو کہ جس کی بنیاد پہ اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے، اور پھر مسلمانوں نے کئی سو سالوں تک پوری دنیا پہ حکمرانی کی ہے، تو وہ پیغام کہاں چلا گیا ہے؟ اور آپ کو میں نے سنا ہے، آپ اس حوالے سے علماء کو ذمہ دار کیوں ٹھہراتے ہیں، کیوں قصوروار سمجھتے ہیں؟ اس وقت ایک خاص دین جو ہے نا وہ دنیا پہ نافذ ہے، وہ اس دین کے علماء کے تھرو ہوا ہے۔ وہ جو بھی دین ہے اس کے اوپر تو جتنے مرضی بحث کریں گے تو اس پہ تو کوئی اختلاف رائے نہیں ہوگا کہ اس وقت دنیا کس دین کے تابع ہے۔ اس کے تابع آنے کے پیچھے انہوں نے کوئی راکٹ سائنس نہیں لگائی تھی، ان کی باتوں میں وزن تھا، ان کی سیگمنٹڈ ریالٹی نہیں تھی، اوور آل جسٹ آل سائیکالوجی کو سمجھتے تھے وہ دنیا کے مسائل کیا ہیں، اور اپنے علوم کی یوٹیلیٹی انہوں نے دی تھی۔ جی، صحابہ کرام نے بھی جب تک قرآن پاک کی یوٹیلیٹی دنیا کو دکھائی تھی، پوری دنیا عرب کی طرف رخ کر کے آ گئی تھی۔ اب مسلمان اس وقت قرآن کی یوٹیلیٹی نہیں دکھا رہا، پریکٹیکل ایسپیکٹ انہوں نے دکھایا جو اب مسنگ ہے۔ پریکٹیکل تو ایک چھوٹا لفظ ہے، یوٹیلیٹی از اے ویری بگ ورڈ، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے۔ دنیا سائنس آپ کے مسائل حل کر رہی ہے، سائنٹیفکلی کریکٹ بات آپ کے گھر کی واشنگ مشین سے لے کے آپ کے بچوں نے کس اسکول میں جانا تک کے ڈیسیژن لے رہی ہے، because you believe in that، آپ کے آگے کریڈیبلٹی بٹھائی گئی ہے۔ جی، اور آپ کے سامنے کبھی آئنسٹائن نے کوئی خطبہ نہیں دیا، مگر پھر بھی فزکس کی کریڈیبلٹی آپ کے سامنے بیٹھ گئی۔ ذرا سوچیں کہ آئنسٹائن تو بہت آگے کا نام ہے، ان کی فزکس کی مسجد کے لوکل خطیب بھی اس برانڈ کا پوری طریقے سے حق ادا کر رہے ہیں، کیمسٹری کی بھی بات، سائنس کی بھی۔ پالیٹکس جو نا ایک ٹول ہوتی ہے، یہ جو گروپ سائیکالوجی کو ٹیون کرنا ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے، اصل میں چیز ہوتی ہے آپ کی کریڈیبلٹی کی، اور آپ کس طریقے سے اپنی دلیل مربوط کرتے ہیں۔ یہ مسنگ کیوں ہے؟ 52 خطبے آئنسٹائن کو نہیں مل رہے ہیں، مولوی صاحب کو مل رہے ہیں پاکستان میں ایک سال میں، اور ایک بھی پاکستانی مسجد نہیں جانا چاہ رہا۔ تو یہ پاکستانیوں کا قصور نہیں ہے، آئنسٹائن کوئی پیسے نہیں دیتا اپنے لیکچر دلوانے کے یا سائنس کے جتنے بھی یوٹیوب کے یا جتنے بھی معاملات ہیں۔ دا پرابلم از کہ وہ جو کیپیبلٹی ہے ایک مولوی صاحب کی کیپیبلٹی ہے، اس کے پاس اصلی سولوشن ہے، یاد رکھیے گا قرآن پاک از دی اونلی ریئل سولوشن، بے شک، مگر ہمارے پاس اصلی سولوشن میں اور سولوشن پرووائڈر کے بیچ میں اتنا بڑا گیپ آ گیا ہوا ہے۔ ورنہ جب یہ شیخ نے کہا نا کہ ہمارے پاس قوت نافذہ نہیں ہے، تو یہ ان کا قصور ہے نا کہ ان کے پاس قوت نافذہ نہیں ہے۔ آئنسٹائن نے کوئی پیسے دے کے یا فزکس کے پروفیسر نے پیسے دے کے نہیں قوت نافذہ لی ہوئی، یہ قوت نافذہ تو حکمران کے پاس ہوتی ہے۔ لیکن میں یہاں سے ایک سوال حکمرانی پہلا کام ہے مسلمان کا، یاد رکھیے گا، اگر اس کے پاس نہیں ہے تو یہ اس کی نااہلی ہے۔ یہ کوئی آسمان سے بارش نہیں گرتی کہ میرے چھت پہ کم گری تو آپ پہ زیادہ، یہ خود لے کے آنی پڑتی ہے۔ حسین علیہ السلام نے یہ ایک ایگزامپل ہم سب کے سامنے کیوں دی تھی کہ ایسے نہیں کسی نکھٹو کے ہاتھ میں ہم جانے دیں گے کوئی معاملہ، کیونکہ اس کے بعد آخرت تک کے بچے کے اوپر تو معاملہ پورا کر سکتا ہے۔ ہمارے یہاں جو علماء ہیں نا، ان کی دو کیٹیگریز ہیں، ایک تو ہیں غیر سیاسی، اور وہ ایک ہیں جو کہ سیاست میں ان ہیں۔ جو سیاست میں انہیں آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلایا ہماری قربانیوں کی وجہ سے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین میں اسلامی شکوں سے لے کے مساجد کے آباد ہونے تک ہمارا کردار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ بیٹھ کے سامنے کہتے ہیں نا کہ علماء کا کردار کنویں کے مینڈک کے جیسا ہے، یا یہ الزام دیتے ہیں، ان کی اپنی کریڈیبلٹی اور ان کا اپنا کردار کیا ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمان جو برصغیر کے تھے جب پاکستان بن رہا تھا، اس وقت علماء کرام نے ایکٹیویٹ کیے تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں، ورنہ قرارداد مقاصد اس شکل کی نہ ہوتی جس شکل کی بھی ہے، آئین میں اسلام اس طریقے سے نہ ہوتا جس طریقے۔ علماء کرام نے اپنی ایکٹیویزم دکھائی، مگر کیا اتنی دکھائی جتنی کی ضرورت تھی؟ نہیں، اتنی کیوں نہیں دکھائی؟ کیوں مسنگ ہے؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے، میں 3 مکاتب فکر کے علماء کو بٹھاؤں نا تو وہ دین کی بہت اچھی اچھی بات کریں گے، اور جب ان سے کوئی عام مسئلے کا سوال کر لیا جائے تو اس کے بعد وہ ایسی ایسی تشریح سامنے رکھیں گے کہ انسان خود کنفیوز ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ صرف پاکستان میں ہی بہت زیادہ ہے؟ اسلام میں نا جو ریلیجن کی طرف جانا جو ہے نا اس کو ٹیبو کیا گیا ہے۔ عمومی طور پہ ایک لڑکی حجاب کرتی ہے نا تو اس کے اپنے گھر والے اس کے خلاف ہوتے ہیں کہ ٹیررسٹ نہیں ہوگا، یہ ٹیبوڈ ہے، یاد رکھیے گا۔ داڑھی والے بندے کے خلاف اس کا اپنا باپ ہے، ٹھیک ہے نہ، اس کا کوئی اور ٹریننگ مٹیریل ایسا ہے جو اسکول سے مل رہا ہے، اپنے گھر سے یہ درسگاہ ہماری کرپٹ کی گئی ہے۔ وہ کیسے کی گئی ہے تو ہمیں پتہ ہے۔ آپ کا مولوی جو ہے مسجد کا مولوی وہ ہیرو نہیں بن سک رہا، حالانکہ ہیروئزم کا مینول اس کے ہاتھ میں ہے، تو قصور اس بھائی صاحب کا ہے اور اس انسٹیٹیوشن کا ہے کہ جو اس کتاب کو اپلیکیبل نہیں کر کے دے رہا۔ اب ٹام کروز، بریڈ پٹ کے پاس جو ہیروئزم کا مٹیریل ہے سب کو پتا ہے، وہ ایکٹرز ہیں، وہ ایجنٹس نہیں ہیں، وہ ایکٹرز ہیں۔ مولوی صاحب ایکٹر نہیں ہے، ایجنٹ ہے، مگر وہ بہتر کام کر رہے ہیں اپنا اور لوگوں کے دلوں کو رام کر رہے ہیں۔ آپ
اور میں نوبل پرائز اور آسکر پرائز کی طرف جا رہے ہیں اور مسجد کی طرف کوئی نہیں جا رہا. آپ نے کہا کہ ہمارے علماء تو ہیرو نہیں بن سکے, کیا ہمارے سیاستدان ہیرو بن گئے ہیں, حکمران بن گئے ہیں, یا ان کا بھی ایک ہی جیسا طریقہ ہے کہ انقلاب کے دعوے سامنے کرو لوگوں کے, ان کو اٹریکٹ کرو, لوگوں سے قربانی مانگو, جب اقتدار میں آ جاؤ تو پھر یہ سب ہی ایک جیسے ہیں؟ ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ سب کے سب کتنے ناہن جا رہے ہیں. نہیں تو عوام میں شعور کیوں نہیں آتا؟ آپ لوگ بھی تو ہیں نا جو سوشل میڈیا کے تھرو عوام میں شعور بیدار کر رہے ہیں. اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو تاکہ سب کو سمجھ آ جائے بات. مریم نواز شریف کے جلسے میں 3-3 4-4 گھنٹے پہلے لوگ آتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں, اور مولوی صاحب کے پاس ایک بندہ بھی نہیں آتا جب وہ خطبہ دیتے. کیوں؟ کیونکہ ایک اٹریکشن کی جو پاور اور گرامر ہے نا, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے پیچھے. یہ سپرفیشل بات ہے, ایپیڈرمل کہتے ہیں اس کو, کہ مولوی اٹریکٹیو نہیں ہے, اس کی بات میں چاشنی نہیں ہے, مگر اصل میں جو مسئلہ ہے وہ پتہ کیا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ سب کو پتہ ہو. جو بندہ بھی انسان کی سر ایک سیکنڈ, جو بندہ بھی انسان کی فطری ریکوائرمنٹ کو آواز دے گا اس کی طرح لوگ پل پڑیں گے سارے لاکھوں میں. اور مولوی صاحب جو ہے نا وہ فطری ریکوائرمنٹ کو مبرہ کر چکا ہے اسلام سے. علامہ صاحب مجھے 2 منٹ دیں, میں ذرا نجم شراز صاحب کو بھی شامل کر لوں نا پروگرام میں, وہ بھی اسی کے اوپر بات کریں گے. اور آپ اچھا کر لیں نجم شراز صاحب پلیز ایک سیکنڈ. جی علامہ طاہر اشرفی صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مجھے نہیں پتا یہ صاحب کون ہیں, لیکن یہ مجھے بڑے لا علم سے لگتے ہیں حالات سے, تو اگر تو اس طرح پروگرام کرنا ہے تو میں معذرت کروں گا, کیونکہ میں ان کو جانتا نہیں, اور یہ شروع سے چلے ہیں مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب. گزارش یہ ہے کہ چونکہ میں نے چھوڑ دیا ہوا ہے یہ جو ٹی وی کے اوپر اس طرح کا مجادلہ ہے نا, اور یہ بھی آ جائے میدان میں اور ایک مولوی کو بھی ہم بلا لیتے ہیں, عام جو مسجد کا مولوی ہے وہ ان سے زیادہ آدمی اکٹھے کر لے گا. اور اگر جلسوں کی بات ہے کہ خان صاحب کا یا مریم کا, تو اس ملک کے اندر بیچاری بھوکی عوام ہے, جس کو بھی آپ کھانا دیں گے پانی دیں گے وہ مینار پاکستان بھی بھر دیں گے, ٹرانسپورٹ دیں جتنے مرضی لوگ لے آئیں. رائے ونڈ میں 20 لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں, کیا ان کو کوئی پیسے دے کے لے کے آتا ہے؟ یہ بھائی صاحب میں نہیں جانتا, مجھے نہیں پتا یہ کون صاحب ہے, ان کا نہیں پتا. میرا سوال تو سن لینا سر, مجھے بتائیں ہمارے علماء کو کوئی جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ میں بیٹھ نہیں سکتا ایسے شخص کے ساتھ, سن لیں, میں ایسے شخص کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا جس کو اخلاقیات ہی نہ آتی ہو. ان کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ حج کے بعد کوئی دن مقرر کر لیں, یہ بھی علامہ صاحب کوئی قوت برداشت ہے ہمارے یہاں. آپ عوام کو برداشت کا درس دیتے ہیں اور آپ دیکھیں ان کی رائے کو تسلیم کرنے کو برداشت کا مطلب بدتمیزی تو نہیں ہے نا بھائی, برداشت کا مطلب پارس بدتمیزی نہیں ہے, برداشت کا مطلب جو ہے وہ بےہودگی نہیں ہے, برداشت کا مطلب گالی نہیں ہے کہ ایک شخص جس کو کوئی جانتا نہیں ہے وہ پورے پاکستان کے علماء اور مشائخ کو جو ہے وہ دیڑتا پھرے بیٹھ کے. اچھا اب نجم شراز صاحب کی سن لیں, پیچھے 100 بندہ نہیں کھڑا ہوگا اور میرے عام مسجد کے امام کے پیچھے 1 لاکھ بندہ بھی آنے کو تیار ہو جائے گا. اچھا ذرا نجم شراز صاحب کی بھی سن لیں ذرا. آدمی کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتا ہوں.